आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ के इस्लामिक मिशन स्कूल में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां वज़ीर तालीम अक्सा नाम के तालिबा के वालिद मोहम्मद आमिर ने स्कूल पर इल्ज़ामात आयद किए थे कि वहां पर ना तो हिंदी ज़ुबान पढ़ाई जाती है और ना ही कौमी तराना होता है। इसकी शिकायत मोहम्मद आमिर ने अलीगढ़ के ज़िला मजिस्ट्रेट को भी किया था। इसके बाद ये मामला अखबारात की सुर्खी भी बना, लेकिन जब इस खबर की सच्चाई जानने के लिए मीडिया की टीम स्कूल का दौरा करने पहुंची, तलबा और तालिबात, असातिज़ा और वालिदैन से बात करके मालूम हुआ कि स्कूल में हिंदी भी पढ़ाई जाती है और कौमी तराना भी होता है। वहीं स्कूल के असातिज़ा समेत तलबा और तालिबात ने स्कूल की तारीफ़ की और बताया कि यहाँ पर तमाम मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, खेल कूद भी होता है, दुनियावी और दीनी तालीम भी दी जाती है। स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर कौसर ने बताया कि मोहम्मद आमिर मेरे पड़ोसी हैं। उन्होंने अपनी 3 साल बेटी के दाखिले के वक्त स्कूल की फ़ीस मुआफ़ करने का मुतालबा किया था, जिसको स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से मना कर दिया गया था, क्योंकि स्कूल में गरीब बच्चों की ही फ़ीस मुआफ़ की जाती है। उन्होंने बताया कि इस मामले के बाद मोहम्मद आमिर ने स्कूल में आकर असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले से बदतमीज़ी की, जिसकी शिकायत स्कूल इंतज़ामिया ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ऑनलाइन पोर्टल वज़ीर आला को भी की थी, जिसके सबब ही मोहम्मद आमिर ने स्कूल को बदनाम करने की नीयत से स्कूल पर इल्ज़ामात आयद करते हुए उसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को की है। मोहम्मद आमिर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को की गई शिकायती मकतूब से पता चलता है कि मोहम्मद आमिर RSS की मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और BJP से जुड़ा हुआ है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सफरा जरगर ने ट्वीट किया कि इतनी जल्दी उनके दाखिले की मनसूखी को मंजूरी दी गई। आम तौर पर सुस्त रफ्तार से चलने वाली जामिया मिलिया इस्लामिया इंतज़ामिया ने तमाम ज़रूरी अमल को नज़रअंदाज करते हुए मेरा दाखिला मनसूख करने में तेज़ी से काम किया। इससे मेरा दिल टूटा है, जज्बा नहीं। वाज़ेह रहे कि जामिया मिलिया इस्लामिया इंतज़ामिया की जानिब से सफरा जरगर का दाखिला रद्द करने से मुतअल्लिक़ ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके बाद समाजी कारकुन और स्कॉलर सफरा जरगर ने ऐलान किया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने शोबा समाजियात के तहत MPhil प्रोग्राम में उनका दाखिला मनसूख कर दिया है। जामिया के सर्कुलर के मुताबिक सफरा का दाखिला उसके सुपरवाइज़र की गैर तसल्ली बख्श रिपोर्ट की वजह से मनसूख कर दिया गया है। सफरा जरगर एक कारकुन और स्कॉलर है जो CAA मुखालिफ मुजाहिरों में मुबीना तौर पर मुलव्विस होने की वजह से सुर्खियों में आई थी। 29 अगस्त 2022 को 29 साला सफूरा ने यह ऐलान किया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने शोबा समाजियात के तहत MPhil प्रोग्राम में उनका दाखिला मनसूख कर दिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने 22 अगस्त 2022 से उसका MPhil दाखिला मनसूख कर दिया है। यूनिवर्सिटी के जारी करदा नोटिस के मुताबिक जरगर का दाखिला मनसूख कर दिया गया है, क्योंकि उसके सुपरवाइज़र की तरफ से उसकी पेशरफ्त रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं थी और ये कि उसने बतौर खातून स्कॉलर तौसीक के लिए दरख्वास्त नहीं दी। नोटिस में मज़ीद कहा गया है कि दाखिला मनसूख कर दिया गया है क्योंकि जरगर ने मुकर्ररा वक्त के अंदर अपना MPhil मुकाला जमा नहीं कराया। मामूल का वक्त 5 सिम्टम्स का होता है, लेकिन कोविड-19 वबाई मर्ज की वजह से 6ठे सिम्टर तक भी वो अपना मुकाला जमा नहीं करा पाई। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जस्टिस सिद्धार्थ मर्दोल की सरबराही वाली बेंच आज दिल्ली फसादात मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगी। उमर खालिद की जमानती अर्जी की मुखालिफत करते हुए दिल्ली पुलिस ने 23 अगस्त को कोर्ट में दलील दी थी कि शाहीन बाग एहतजाजी धरना एक आज़ाद धरना नहीं था। धरने और मुजाहिरीन की जगहों को मसाजिद के करीब मनसूबा बंद तरीके से बनाया गया था। दिल्ली पुलिस की जानिब से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा था कि मुलजिम के व्हाट्सएप चैट में कहा गया है कि धरने की जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को लाया जाए ताकि वो सेकुलर नज़र आए। उन्होंने कहा है कि शाहीन बाग तहरीक ख़वातीन की आज़ाद तहरीक नहीं थी। अमित प्रसाद ने कहा था कि फसादात के दौरान हर एहतजाजी मकाम पर कानूनी मदद के लिए एक टीम मौजूद थी। उस टीम को DPSG नामी व्हाट्सएप ऐप ग्रुप के ज़रिए जोड़ा गया था। उन्होंने कहा था कि जब भी पुलिस कार्रवाई करती फ़ौरन वकला की टीम कानूनी मदद के लिए पहुंच जाती थी।
مظاہروں کو مقامی لوگوں کی حمایت حاصل نہیں تھی، لوگوں کو دوسری جگہوں سے لایا گیا۔ دھرنے کی جگہ تقریریں کرنے کے لیے مقررین اور تھیٹر کے کارکنوں کو رکھا گیا تھا تاکہ لوگ بور نہ ہو۔ یہاں تک کہ مساجد کے قریب دھرنے کے مقامات بنائے گئے تھے۔ 2 اگست کو امت پرساد نے کہا تھا کہ پہلا تشدد 13 دسمبر 2019 کو ہوا تھا۔ یہ تشدد شرجیل امام کی جانب سے پمفلٹ تقسیم کرنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ امت پرساد نے 13 دسمبر 2019 کو جامعہ میں شرجیل امام کی طرف سے دی گئی تقریر کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ شرجیل امام کی تقریر میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ ان کا مقصد ٹریفک جام کرنا تھا اور جام کے ذریعے دہلی میں اشیاء ضروریہ کی سپلائی میں خلل ڈالنا تھا۔ شرجیل کی تقریر کے فوراً بعد ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اس کے بعد مظاہرے کا مقام شاہین باغ بنایا گیا۔ بتا دیں کہ امت پرساد 1 اگست سے دلائل دے رہے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ بنگلور کے عیدگاہ میدان میں گنیش چترتھی کی کوئی تقریب منعقد نہیں کی جائے گی کیونکہ سپریم کورٹ نے منگل کو عیدگاہ کی زمین پر اسٹیٹس کیو برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ کے 3 ججوں کی بینچ نے یہ حکم کرناٹک وقف بورڈ اور کرناٹک کے سینٹرل مسلم ایسوسی ایشن کی طرف سے دائر ایک عرضی پر دیا ہے، جس میں کرناٹک ہائی کورٹ کے 26 اگست کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ کے حکم میں ریاست کو 30 اور 31 اگست کو مذہبی تقریب منعقد کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 200 سالوں سے اس طرح کی کوئی تقریب منعقد نہیں کی گئی اور زیر بحث زمین کو وقف سے متعلق بتایا گیا ہے، اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ عیدگاہ میدان پر اسٹیٹس کیو کو برقرار رکھا جائے۔ عدالت نے درخواست میں اٹھائے گئے دیگر سوالات کا فیصلہ ہائی کورٹ کو کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اپیل کو ختم کر دیا۔ اس سے قبل چیف جسٹس آف انڈیا یو للت نے اس معاملے کو اندرا بنرجی ASO کا اور M سندریش کی 3 ججوں کی بینچ کو سماعت کے لیے کیا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے کرناٹک ہائی کورٹ نے بنگلور کے چامراج پیٹ میں واقع عیدگاہ گراؤنڈ میں گنیش چترتھی کی تقریب منعقد کرنے کی اجازت دی تھی، جس پر اب سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سناتے ہوئے آج سے ہی اسٹیٹس کیو کا حکم دیا ہے اور اس معاملے کو ایک رکنی بینچ میں چلائے جانے کا حکم دیا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ کانگریس رہنما پرتھوی راج چوہان، آنند شرما اور بھوپیندر ہڈا نے دہلی میں کانگریس کے سابق رہنما غلام نبی آزاد سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ تینوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ کانگریس سے استعفیٰ دینے کے بعد جہاں پارٹی کے باقی رہنما غلام نبی آزاد کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہیں ان کے پرانے ساتھی بھی ان کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے سابق سینئر رہنما غلام نبی آزاد 4 ستمبر کو صبح 11 بجے سنگھ کالونی جموں میں ایک جلسہ عام کریں گے۔ کانگریس چھوڑنے کے بعد یہ ان کا پہلا جلسہ عام ہوگا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے آزاد نے کانگریس کی بنیادی رکنیت سمیت تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے جموں و کشمیر میں اسمبلی انتخابات کی پیش نظر پارٹی بنانے کی بات کہی تھی۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ پاکستان میں مانسون کی شدید بارش کی وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیلاب اور اس سے جڑے دیگر واقعات میں کم سے کم 75 افراد ہلاک اور 59 زخمی ہو گئے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے یہ اطلاع دی ہے۔ پیر کو NDMA کی طرف سے جاری ایک رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں بارش سے متعلق مختلف حادثات میں جان گنوانے والوں میں کم از کم 27 بچے اور 17 خواتین شامل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جون کے وسط سے مانسون کی بارش سے مرنے والوں کی تعداد کم سے کم 1136 ہو گئی ہے، جبکہ 1634 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں 10,51,570 گھر، 162 پل اور 170 دکانیں تباہ ہو گئی ہے، جبکہ بارش اور سیلاب سے 7,35,375 مویشی مارے گئے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ دہلی ہائی کورٹ آج ایک عرضی پر سماعت کرے گی جس میں جبری تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے قانون بنانے کی مانگ کی گئی ہے۔ جسٹس سنجیو سچ دیوا کی قیادت والی بینچ اس معاملے کی سماعت کرے گی۔ اس معاملے میں 25 جولائی کو سماعت کے دوران عدالت نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلی جبری تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے قانون بنا سکتی ہے، لیکن عدالت اس پر تب ہی غور کرے گی جب ٹھوس ثبوت سامنے آئیں گے۔
سماعت کے دوران عدالت نے کہا تھا کہ وہ اخباری رپورٹس کو توجہ نہیں دے سکتا۔ درخواست گزار کو اپنے کیس میں دلیل دینے کے لیے ٹھوس حقائق پیش کرنا ہوں گے۔ عدالت نے درخواست گزار سے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ قانون بنانے کی ضرورت ہے، جبکہ مقننہ اس معاملے پر قانون بنانے کے لیے مجاز ہے۔ مرکزی حکومت کو اس معاملے پر قانون بنانے سے کوئی نہیں روک رہا ہے۔ سماعت کے دوران جب عرضی گزار اور بی جے پی لیڈر اشونی اپادھیائے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ جبری تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے قانون بنانے کی ضرورت ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ ایسا محسوس کرتے ہیں تو وہ قانون بنا سکتے ہیں۔ عدالت نے عرضی گزار سے پوچھا کہ کیا آپ کی عرضی کی حمایت میں کوئی ڈیٹا ہے کہ دہلی جبری تبدیلی مذہب کا گڑھ بن چکا ہے؟ پھر اشونی اپادھیائے نے اخبارات کے خبروں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد عدالت نے کہا کہ وہ اخباری خبروں کی بنیاد پر قانون سازی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں صدیوں سے تبدیلی مذہب کا سلسلہ جاری ہے، اس کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی احتیاط پر چلنے والی NGOs کو تبدیلی کے لیے ماہانہ ٹارگیٹ دیا جاتا ہے۔ اگر حکومت نے اس کے خلاف اقدامات نہیں کیے تو ہندو ملک میں اقلیت بن جائیں گے۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔